سردار ان آدمیوں سے تھا جن کے دل میں مرنے کا بس اتنا ہی خوف ہوتا ہے جتنا کہ کسی کے دل میں کانٹا چبھنے کا۔ میں نے ٹیلیسکوپ سائٹ پر لگی ایلیویشن میں مناسب تبدیلی کی اور گہرائی میں دیکھنے لگا۔ جلد ہی درختوں کے ایک جھنڈ سے نکل کر دو آدمی دبے قدموں اوپر کی جانب بڑھتے نظر آئے۔ وہ چونکہ سامنے کی طرف سے بڑھ رہے تھے اس لیے مجھے حرکتی ہدف کے لیے لیڈ جانے والی لیڈ لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ٹریگر دباتے ہی ٹھک کی آواز کے ساتھ دائیں جانے والا آدمی اچھل کر پیچھے گرا تھا۔ بیرٹ کی طاقتور گولی نے اسے کسی طاقتور آدمی کے دھکے کی طرح پیچھے اچھال دیا تھا۔ اس کا ساتھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ بغیر گولی کا دھماکہ ہوئے اس کا ساتھی گرا تھا اور اس کی یہ حیرانی میرے لیے غنیمت ثابت ہوئی تھی۔ سرعت سے رائفل کاپ کرتے ہوئے میں نے اس کی کھوپڑی پر بھی گولی داغ دی۔ اپنے ساتھی کے پیچھے گرنے کی وجہ سے وہ اس جانب رخ کر کے کھڑا تھا۔ میری جانب اس کی پشت تھی۔ کھوپڑی کے عقلی حصے میں لگنے والی گولی سے وہ اوندے منہ اپنے ساتھی پر گر گیا تھا۔ شیر خان اور رضا کو گولی لگی ہے کمانڈر، میرے سامنے آن پڑے آئی کام سے کسی نے روشن خان کو پکارا۔ بتایا تھا احتیاط سے چلو، جواباً روشن خان غصے میں چلایا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ای بلاک کو تو اطلاع کر دیں تاکہ میجر اورنگزیب کھٹک تک ہمارے محاصرے میں پھنسنے کی خبر پہنچ جائے، یا مرنے سے پہلے کم از کم انہیں دوسرے سنائپر کے مرنے کی اطلاع پہنچا دیں۔ میں نے فوراً مطلوبہ چینل لگا کر ای بلاک کو کال کرنا شروع کر دیا۔ SS فار ای بلاک اوور۔ فوراً جواب آیا، ای بلاک سینڈ یور میسج اوور۔ الفا کو بتا دو کہ ذخیرہ پر موجود دوسرا سنائپر بھی جہنم واصل کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم خود دہشت گردوں کے گھیرے میں آ گئے۔ بچن رائے کو 50-60 آدمیوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اوور۔ اگلے 2 منٹ میں پیغام پہنچ جائے گا، اوور۔ شکریہ، اوور اینڈ آل کہہ کر میں نے ایک بار چینل 5 لگا کر سردار کی خبر لی کہ اس جانب سے مجھے ڈریگنوب کی گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ ایک دشمن کم ہو گیا ہے، سردار کی اطمینان بھری آواز آئی تھی۔ 1 نہیں 3 خان صاحب، جانتا ہوں، اس نے مجھے چڑھانے والے لہجے میں کہا، اور میں نے فوراً روشن خان والا چینل لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی میں ٹیلیسکوپ سائٹ میں سامنے پھیلے درختوں کا جائزہ لینے لگا۔ ایک اور بات بھی ہمارے لیے فائدے میں تھی کہ وچن رائے ٹاپ کے چاروں طرف تقریباً 150 میٹر کے علاقے میں درخت موجود نہیں تھے، یوں کم از کم وہ چھپ کر ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ نیچے ایک درخت کے تنے کے ساتھ مجھے سفید لباس کی جھلک نظر آئی۔ میں نے اپنی شست اسی پر مرکوز کر دی۔ وہ اپنا سر باہر نکال کر جھانکتا اور پھر سر چھپا لیتا۔ میرے دیکھنے کے بعد بھی اس نے 2 دفعہ اسی طرح سر باہر نکال کر دیکھا۔ تیسری بار بھی اس نے سر باہر کو نکال لیا تھا، لیکن بیرٹ ایم کی ظالم گولی نے اسے سر واپس لے جانے کا موقع نہیں دیا۔ اسی وقت 2-3 کلاشنکوفیں مسلسل گرجنے لگی، لیکن ابھی تک میں کلاشنکوف کی رینج سے دور تھا۔ روشن خان سیٹ پر آدمیوں کو فائر نہ کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ روشن خان کیا حال ہے؟ میں نے اسے غصہ دلانے کے لیے پکارا۔ فوراً اس کا جواب موصول ہوا تھا۔ روشن خان، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں تیری دونوں آنکھوں کے درمیان میں گولی ماروں گا۔ بس کوشش یہ کرنا کہ زنانیوں کی طرح سب سے پیچھے نہ چھپے رہنا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ اس وقت تمہیں 50 آدمیوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ان میں مرنے والے 4 شامل ہیں یا وہ کم کر کے بتا رہے ہو؟ میں نے اسے سلگانے کی کامیاب کوشش کی۔ وہ گالیاں بکنے لگا۔ اس کی لغویات ختم ہوتے ہی میں نے کہا، روشن خان، تمہارے پاس تھوڑا وقت موجود ہے، بہتر ہوگا کہ اپنی وصیت لکھ لے۔ کم از کم اپنی ہونے والی بیوہ کو وصیت کرتا جا کہ وہ تمہارے بعد کس سے شادی کرے۔ تم دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر بکواس کرنا شروع کر دی تھی، اور یہی میں چاہتا تھا کہ اسے اتنا غصہ دلا دوں کہ وہ کچھ بہتر سوچنے کے قابل نہ رہے۔ درختوں کی آڑ لے کر تیزی سے اوپر چڑھو، 2 آدمی کتنوں کو روکیں گے؟ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ کمانڈر کا حکم ملتے ہی ان کی حرکت میں تیزی آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور سردار کو بھی گولی چلانے کے زیادہ مواقع ملنے لگے تھے۔ میں نے مزید 5 بار ٹریگر دبایا اور میری ایک بھی گولی ضائع نہیں گئی۔ سردار کی جانب سے بھی مجھے 6-7 فائر سنائی دے چکے تھے۔ اس جانب پیش قدمی میں کمی آتے دیکھ کر میں نے بیرٹ اٹھائی اور جھکے انداز میں اس جگہ سے 15-20 گز مغرب جانب لیٹ کے وہاں سے مجھے پتھر کے پیچھے چھپا سردار بھی نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک ساتھ کئی کلاشنکوفیں گرجنے لگیں۔ شاید وہ تیز فائر کر کے ہمیں مرعوب کرنا چاہ رہے تھے۔ سردار، مشرق کی جانب کو سنبھالو، آئی کام کے بغیر بتانا مجھے آسان لگا تھا۔ سردار ٹھیک ہے کہہ کر جھکے انداز میں وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ 2 منٹ بعد میرے کانوں میں اس کی آواز پڑی۔ وہ وچن رائے کی بلند ترین جگہ سے مجھے آواز دے رہا تھا، راجے یہاں آ جاؤ یار، وہاں ہم بالکل کھلے میں ہو جائیں گے۔ تم آؤ تو صحیح۔ وہ مصر ہوا اور میں رائفل اٹھا کر جھکے انداز میں چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اوپر جاتے ہی میں خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ لگتا تھا کسی نے لائٹ مشین گن کا مورچہ بنانے کے لیے کھدائی کی ہے۔
کیونکہ وہاں انگریزی کے حروف وی کی صورت میں کھدائی کی گئی تھی۔ بے وقوفوں کے سینگ تو نہیں ہوتے نا۔ میں نے اس گڑھے میں اترتے ہوئے خود کو کوسا۔ پھر بھی کہتے ہو پٹھان ذہین نہیں ہوتے؟ سردار نے فخر سے چھاتی چوڑی کی۔ اس جگہ سے ہم چاروں طرف دیکھ بھال کر سکتے تھے۔ میرا خیال ہے ڈریگنوف میرے حوالے کرو اور تم کلاشنکوف سے فائر کرو۔ کیا بیرٹ کا ایمونیشن ختم ہو چکا ہے؟ یہ پوچھتے ہوئے اس نے ڈریگنوف میری جانب بڑھا دی تھی۔ نہیں، لیکن اب وہ نزدیک پہنچ گئے ہیں اور اب آٹومیٹک ہتھیار زیادہ مفید رہے گا۔ میں نے بیرٹ M107 کو گڑھے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا۔ میرا رخ شمال کی جانب تھا اور سردار کا جنوب کی طرف۔ ہم دونوں اپنے سامنے اور دائیں بائیں نظر رکھے ہوئے تھے، اس طرح کہ ہم دونوں کی گردنیں مسلسل گردش میں تھیں۔ روشن پارٹی سے لڑائی شروع ہوئے گھنٹے سے زیادہ وقت بیت گیا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 2:30 بج چکے تھے۔ انہیں ہماری پوزیشن بھی نظر آ گئی تھی۔ اب پیش قدمی کرتے ہوئے وہ بہت احتیاط کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ سردار نے ایک گولی فائر کی اور اس کے ساتھ ہی اعلان کیا گولی ضائع ہو گئی۔ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ایک آدمی نے دوڑ کر اگلے جھنڈ کے قریب آنا چاہا۔ ٹریگر دباتے ہی میں نے کہا گولی ضائع نہیں ہوئی۔ سردار نے پوچھا تانا دے رہے ہو؟ میں ہنسا، ہتھیار بردار پٹھان کو تانا دینا بیوقوفی ہی کہلائے گا۔ اچھا یہ لو۔ اس نے مسلسل 3 گولیاں فائر کرتے ہوئے کہا، تینوں ہی ضائع چلی گئی۔ خان صاحب ایک ایک کر کے ضائع کرو، 3 گولیاں ضائع کرنے کا وقت ابھی تک دور پڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں آئی کام کا چینل تبدیل کرنے لگا کہ کافی دیر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جلد ہی روشن خان کی منحوس آواز میرے کانوں میں پڑی، جو ہی درختوں کے آخری لائن تک تمام آدمی پہنچتے ہیں مجھے اطلاع دو۔ ہم مشرقی جانب سے درختوں کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک بھاری آواز نے اپنی کامیابی کی اطلاع دی۔ ہم مغرب کی جانب سے بھی بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ ایک دوسری آواز ابھری۔ روشن خان نے پوچھا، برمن خان تمہارے آدمی کتنی دور ہیں؟ برمن خان نے جواب دیا، ہم درختوں کی لائن سے 100 گز دور ہوں گے۔ ہمارے کافی آدمی ضائع ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ شمال کی جانب موجود تھا اور اسی جانب کافی آدمی میری گولی کا شکار ہوئے تھے، گویا وہ خود جنوب کی جانب موجود تھا۔ تم اس جانب کو سنبھالو۔ میں نے سردار کے حوالے شمال کی سمت کی اور خود جنوب کی طرف ہو گئے۔ اس جانب پتھر زیادہ تھے، اس وجہ سے انہیں درختوں کے ساتھ پتھروں کی آڑ بھی دستیاب تھی۔ مشرق کی جانب سے ایک دم 6-7 کلاشنکوفیں گرجیں۔ گولیوں کی بچھاڑ اس مورچے کی طرف سے ٹکرانے لگی۔ ہم اپنی جگہ پر دبک گئے تھے۔ سردار نے اپنی کلاشنکوف کی بیرل اس جانب موڑ کر 4-5 گولیاں فائر کر دیں۔ ہم بالکل بھی فائر نہ کرتے تو وہ دلیر ہو کر ہم پر چڑھ دوڑتے۔ ہمیں سب سے زیادہ سہولت بلندی کی وجہ سے۔ ہموار زمین پر ہم انہیں اتنی دیر نہیں روک سکتے تھے۔ اب بھی ہماری پوری کوشش یہی تھی کہ وہ اپنے نقصان کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ رات کے وقت ان کی جلغار کو روکنا ناممکن ہو جاتا۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آسانی سے نزدیک پہنچ سکتے تھے، بلکہ 30-35 گز دور سے ہینڈ گرنیڈ پھینک کر وہ آسانی سے ہمیں شہادت کے مرتبے پر فائز کر سکتے تھے۔ فائر کے تھمتے ہی میں نے ایک دم سامنے دیکھا، 2 آدمی دوڑ کر ایک پتھر کی آڑ سے نکل کر دوسرے پتھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان میں صرف ایک ہی کامیاب ہو پایا تھا۔ میں نے دوسرے کو ڈریگنوف کی گولی سے اتنی مہلت نہیں دی تھی۔ اپنے ساتھی کو پشت کے بل گرتے دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ پر دبک گیا تھا۔ نیچے لیٹتے ہی اس نے اپنی کلاشنکوف کی بیرل کا رخ ہمارے مورچے کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا، اور جب تک کہ میگزین خالی نہیں ہو گئی اس نے ٹریگر دبائے رکھا۔ ایک چکتی ہوئی غصیلی آواز نے اسے فائر کرنے سے منع کیا۔ وہ آواز روشن خان کی تھی۔ وہ کافی نیچے سے آواز دے رہا تھا۔ میں نے آئی کام کا بٹن دبا کر کہا، روشن خان کیوں عورتوں کی طرح چلا رہے ہو؟ میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا میں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے واہی تباہی بکنے لگا۔ خان صاحب سن لیا، بس پٹھانوں میں اتنی برداشت ہوتی ہے۔ میں نے سردار کو روشن خان کی بکواس کی طرف متوجہ کیا۔ اس نے فوراً کہا، سارے پٹھان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ کتے کا۔ اس سے آگے اس نے بھی ناقابل اشاعت الفاظ منہ سے نکالے تھے۔ میں کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ خان صاحب یقیناً سارے پٹھان ایک جیسے نہیں ہوتے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، سردار ناراضی بھرے لہجے میں کہہ کر مسلسل فائر کرنے لگا۔ کوئی نشانہ بھی سادہ ہوا ہے یا خالی ٹک ٹک سن کر خوش ہو رہے ہو؟ اسے 7-8 گولیاں ضائع کرتے دیکھ کر میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ 2 آدمی درختوں کی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تھے۔ ایک کو زخمی کر دیا ہے، دوسرا اسی جگہ دبک گیا۔ درختوں کی حد کے پاس آ کر تمام پارٹیاں رک گئی تھیں۔ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں 3 بندے ہر ہاتھ سے گزر کر اپنے مالک کے حضور پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ وہیں سے اکا دکا فائر کرنے لگے۔ کبھی کبھی وہ ایک دم تیز فائر کھول دیتے اور اس سے فائدہ اٹھا کر کوئی نہ کوئی چند قدم آگے آ جاتا۔ اسی طرح کے طوفانی فائر میں ایک پتھر اڑتا ہوا سردار کے سر سے ٹکرایا اور اس کا خون بہنے لگا۔ میں نے فوراً اپنا مفلر اس کے زخم پر کس کر لپیٹ دیا۔ وقت آگے سرکتا جا رہا تھا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑانے پر ہند سے 5 بجنے کا اعلان کرتے نظر آئے۔ میں نے کہا،
5 बज चुके हैं और 6:30 सूरज गरूब होता है। यकीनन इसके बाद हम इनके हाथ में होंगे। सरदार अज़्म से बोला, वो मुझे ज़िंदा तो नहीं पकड़ सकते। मैंने अफसरदगी से कहा, तो क्या बाद में भी तो उन्होंने हमें हलाक ही करना है? हाँ, लेकिन ज़िंदा इनके हाथ लगने का मतलब मरने से पहले दर्दनाक अज़ियतें झेलना है। सही कहा, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। यार राजा, मैं मरने से पहले एक एतराफ़ करना चाहता हूँ। मैंने मज़ाही अंदाज में कहा, यही ना कि तुम मरना नहीं चाहते। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लिज़ोना चनार बेगम से ज़्यादा प्यारी लगती है। इसने अपनी ज़िंदगी का गोया अहम राज मुनकशफ किया। मैंने फीके लहजे में कहा, अब यह बात बताने का क्या फ़ायदा? ना तो मैं चनारे बहन को शिकायत लगाकर तुम्हारी पिटाई करा सकता हूँ और ना लिज़ोना को यह खुशखबरी सुना सकता हूँ। मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे मज़ाक पर तवज्जो दिए बगैर इसने हसरत भरे लहजे में कहा। उसी वक्त कलाशनकोफ मखसूस आवाज़ में गरजने लगी, लेकिन इसकी तरतराहट भी सरदार की बात मेरे कानों तक पहुंचने से नहीं रोक सकी। मैंने झड़कने के अंदाज में पूछा, क्या मोहब्बत करके पछता रहे हो? राजे, वो मुसलमान होने पर तैयार हो गई थी। उसे मेरी दूसरी बीवी बनने पर भी एतराज़ नहीं था, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया और वो असरार किए बगैर चुप हो गई। इसके तई मैं इससे मोहब्बत नहीं करता था, और सच कहूँ तो मुझे भी उस वक्त यही लगता था। तुम बाद में भी तो उससे रब्ता कर सकते थे। मैंने घर आते ही इसका फ़ोन नंबर जला दिया था, क्योंकि मैं उसे बुलाना नहीं चाहता था। यह कहते ही इसने 2-3 बरस्ट फायर किए। तीसरे बरस्ट के खात्मे पर ट्रेंच की आवाज़ ने मैगज़ीन के खाली होने का ऐलान किया और वह दूसरी मैगज़ीन चढ़ाने लगा। इसने शायद अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आधी के करीब मैगज़ीन यूं ही फूंक दी। मतलब तुमने उससे राब्ते का रास्ता भी बंद कर दिया? तकरीबन ऐसा ही समझो। मैं मुस्तफसर हुआ। तकरीबन का क्या मतलब? उसने जो पता बताया था वो मुझे याद है। अमेरिका से वापसी के 2 माह बाद मैं इसके पास जाने के लिए सख्त बेताब हो गया था, लेकिन अफसोस कि गुर्बत ने इसकी इजाज़त ही ना दी। यानी तुम्हारे पास जापान जाने का किराया ही मौजूद नहीं था। सरदार ने एतराफ़ करने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं की थी। तो मुझसे मांग लेते। क्या कहता कि मुझे अपनी महबूबा के पास जाना है, जापान का किराया दे दो। इसने गमज़दा हंसी से कहा, दोस्त से मदद मांगते वक्त अपना मसला नहीं बताया जाता। इस हालत में भी मैं उसे मतून किए बगैर नहीं रह सका था। अब इस वक्त तो मेरे पछतावों में इजाफा कर रहे हो। सरदार, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें 2 औरतों की मोहब्बत हासिल रही। मुझे देखो 3 औरतों की मकारियाँ भुगत चुका हूँ। ये तीसरी कौन सी है? वो गोलियों की बौछार से बचने के लिए नीचे दबका। रोमाना, तुम्हें अगर वो कश्मीरी चरवाहन याद हो तो? मैंने भी अपना सर नीचे करते हुए जवाब दिया। कुछ कहने से पहले इसने कलाशनकोफ की बैरल दुश्मन की जानिब करके एक लंबा बरस्ट फायर किया और इसके साथ ही बैरल को नीम दायरे में घुमा दिया। मैंने भी ड्रैगनूर की नाल बाहर करके 6-7 मरतबा मुसलसल ट्रिगर दबा दिया था। हम नहीं चाहते थे कि तेज़ फायरिंग की आड़ में वो हमारे करीब पहुंच जाए, लेकिन इस तरह हम इन्हें ज़्यादा देर नहीं रोक सकते थे। गरूब आफ्ताब में घंटा एक रह गया था। इसी तरह हमारे पास एमुनेशन भी ज़्यादा नहीं था, खासकर ऐसी हालत में कलाशनकोफ जैसे ऑटोमेटिक हथियार की ज़रूरत पड़ती है। अचानक मेरे कानों में एक मखसूस गन के फायर की आवाज़ आई। सरदार, इनके पास LMG कहाँ से आ गई? मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई थी।